تھا، مگر ہوا یہ کہ ایک دن بیوی انتظار میں تھی اور خاوند کو ان کی مجلس میں کچھ دیر ہو گئی. جن روٹین تھا کہ اتنے بجے گھر پہنچ جاتے تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو بیوی مائنڈ کر گئی، غصے میں آ گئی. جب خاوند گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے علم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں مجھے دیر ہو گئی. اس نے غصے میں کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے جا کے کیا سیکھے گا؟ اب اپنے بارے میں تو بات بندہ برداشت کر جاتا ہے، باپ کے بارے میں یا استاد کے بارے میں برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آگے سے خاوند نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے. غصے میں بات کر گیا. اب رات تو گزر گئی، صبح اٹھے تو بیوی بھی ریگریٹ کر رہی ہے، بھائی میں غصے میں تھی تو مجھے اس کے استاد کو تو برا نہیں نہ کہنا چاہیے تھا. اور خاوند بھی کہنے لگا کہ چلو اگر وہ غلطی کر گئی تھی تو مجھے بھی تو غصے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بیوی نے پوچھا اب کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی یہ تو کنڈیشنل ہے مسئلہ، تو میں جا کے امام صاحب سے پوچھتا ہوں. چنانچہ وہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور جا کے مسئلہ کہا کہ حضرت ہم دونوں نے بے وقوفی کر لی، تو اب آپ بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی اور فرمایا کہ جاؤ جا کے میاں بیوی کی طرح رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اس کو قوت حافظہ کی برکت کہتے ہیں. جب اللہ تعالی میموری میں برکت دے دیتے ہیں نا، پھر بات بھولتی نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات سن لیجئے کہ ان کی قوت حافظہ کیسی تھی. آپ ایک مرتبہ بغداد گئے، وہاں کے علماء نے بڑے اعلانات کروائے کہ جی یہ کم عمر آدمی ہیں مگر بڑے حافظ حدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور انہوں نے شایان شان استقبال بھی کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ایک مجلس رکھی. اس مجلس میں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ حافظ الحدیث ہیں اور ان کی قوت حافظہ بڑی اچھی ہے، اور ہم ان سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھیں گے. اور اصل میں انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا ہوا تھا اور ہر بندے کو 10 حدیثیں دی تھیں جن میں کہیں سند کے اندر غلطی تھی کہیں نہ کہیں، اور کہا تھا بھی تم سب ان سے باری باری پوچھنا. اب ایک طرف تو خوب اعلان تشہیر کہ یہ حافظ حدیث ہیں حافظ حدیث ہیں، تو امیج تو یہی بنتا ہے نا کہ بھئی ایسا بندہ کہ حدیث پڑھو گے تو وہ فوراً کہے گا ہاں مجھے پتا ہے حافظ حدیث کے ہوئے. مگر یہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا. ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹیسٹ کرنے والوں نے بھی کیسی ٹیسٹنگ کی. جب امام صاحب کی خوب تعارف کروا دیا، تعریفیں کر دیں، تو بٹھا دیا. ایک بندہ کھڑا ہوا، جی مجھے کچھ حدیثیں آپ سے معلوم کرنی ہے. فرمایا پوچھو. اس نے پہلی حدیث پڑھی، آپ کو آتی ہے؟ فرمایا لا مجھے نہیں آتی. دوسری پڑھی، لا مجھے نہیں آتی. تیسری مجھے نہیں آتی. تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 حدیثیں پڑھی اور امام صاحب کہتے ہیں لا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا. اب عام بندہ کیا سوچے گا کہ یہ کہاں سے حافظ آ گیا، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو ایک سائیکولوجیکل پریشر انہوں نے ڈالا ان کے اوپر کہ بندے کا دل کرتا ہے یار میں کسی پہ تو ہاں کہوں نا کہ یہ مجھے آتی ہے. آپ نے کہا لا. پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں پوچھی، 10 پہ لا کہا. پھر تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں، حتیٰ کہ 10 کے 10 کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی حدیثیں پوچھی اور آپ نے 100 حدیثیں سن کے کہا لا مجھے نہیں معلوم. تو اب سوچیں عام آدمی کا امپریشن کیا بنتا ہے کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے حافظ آ گیا. جب اتنا پریشر انہوں نے برداشت کر لیا اور 10 کے 10 بندے بیٹھ گئے تو پھر امام صاحب کہنے لگے اچھا اب ذرا سنو. پہلے بندے نے یہ حدیث پڑھی
جو اس نے غلط پڑھی تھی آپ نے پہلے غلط پڑھی جو ایک ہی دفعہ سنی تھی، اور پھر فرمایا صحیح حدیث یہ ہے، پھر صحیح حدیث پڑھ لی. پھر دوسری حدیث اس نے یہ پوچھی تھی، غلط پڑھی، پھر صحیح پڑھی. حتیٰ کہ امام صاحب نے جس ترتیب سے انہوں نے 100 حدیثیں پوچھی تھیں، ایک مرتبہ سن کر 100 حدیثوں کو پڑھ دیا، پھر صحیح حدیثوں کو بھی سنا دیا. کیا قوت حافظہ ہوگی کہ ایک دفعہ سننے پر یاد ہو جاتی تھی حدیث ان کو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ قوت حافظہ کی برکت کہلاتی ہے. ایک ہوتی ہے رزق میں برکت. رزق کی برکت کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو دیتے ہیں وہ ان کی ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے. کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں. چنانچہ کتنی بار ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی بھوک تھی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹ گیا تھا، یعنی مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اتنی بھوک تھی میرے اندر. میں لیٹ گیا تھا کہ بھئی چلو جو یہاں سے گزریں گے وہ مجھے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی مجھے کھانے کی دعوت دے گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا، چلے گئے. میں سمجھ گیا ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں پکا ہوگا، ورنہ تو یہ مجھے دعوت دیتے. عمر رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا اور گزر گئے. میں نے کہا ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ گھر میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے نہیں آفر کیا. پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے. ابو ہریرہ یہاں پر کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ ہے نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور میرے ساتھ چلو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گھر گئے اور وہاں تشریف لے جا کر آپ نے پیغام بھیجا، بھئی کچھ کھانے کی چیز ہو تو بھجوائیں. ام المومنین نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور کچھ نہیں ہے. فرمایا بھیج دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ امید لگ گئی کہ چلو بھئی ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا، کچھ تو پیٹ میں جائے گا، کچھ تو سہارا ہوگا. لیکن جب وہ ایک پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. اب اصحاب صفہ کم و بیش 70 ہوتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ. تو فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلانے چلا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 بندے، اور پھر یہ بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ چونکہ میں ہی بلانے جا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام میرے ہی ذمہ لگائیں گے کہ تم ان کو پلاؤ، تو پلانے والی کی باری تو بعد میں آتی ہے، تو اس کا مطلب میں بھی 70 کے آخر پہ. تو بھئی ایک پیالے میں سے کیا دودھ بچے گا؟ اب میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں. میں بلا کے لے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ. میں نے پہلے والے کو دودھ دے دیا، اس نے پیا جتنا چاہا، پھر دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا. فرماتے ہیں کہ 70 بندوں نے دودھ کا پیالہ پیا اور دودھ جیسے تھا ویسے ہی تھا. پھر میری باری آ گئی. نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اور پی. تو میں نے پینا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا دودھ پی پی کے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا. فرمایا اور پی. تو کہتے ہیں میں نے پھر پیا حتیٰ کہ پیٹ بھر گیا. نبی السلام مسکرائے، فرمایا اور پی. میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیا جاتا. تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ خود لیا، نوش فرمایا اور پھر جا کر دودھ ختم ہوا. اس کو کہتے ہیں برکت، کہ ایک پیالہ دودھ اتنے لوگوں نے پیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا گھر میں، وہ ذبح کروایا اور آپ کے لیے کھانا بنوایا کہ آپ نے بہت دیر ہو گئی کھانا نہیں کھایا.
تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کھانا کھا لیجیے۔ ان کا گھر احد، وہ جو جگہ تھی نا خندق کی، اس کے بالکل قریب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سارے لشکر والوں کو بتا دو کہ جابر کے گھر دعوت ہے، یہ چند بندے گروپ بنا کے آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں۔ اور فرمایا جابر تم جاؤ اور میرے آنے تک کھانے کو تقسیم نہ کرنا، بند رکھنا۔ جابر لانو گھر آئے، او اللہ کی بندی، میں نے تو نبی علیہ السلام کو دعوت دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعلان کروا دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، اور یہ تو بکری کا چھوٹا سا بچہ۔ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انوائٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، میں نے تو صرف نبی علیہ السلام کو کیا تھا۔ اس نے کہا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تقسیم کرنے کی جگہ پر خود بیٹھ گئے اور آپ تقسیم فرماتے رہے۔ صحابہ 10 آدمی، چند آدمی مل کے آتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے۔ پورے لشکر نے کھانا کھایا اور بکری کا بچہ، اس کا سالن پورے لشکر کو پورا آ گیا۔